اسٹیج پر براجمان آدرنیہ سبحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جھوم کر بابا سے بلند اتفاق کریں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں؟ بولے ہاں یا نہ؟ بھائی سوال کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کو بدیش کی زبان بول رہے ہیں۔ ہماری بولی سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاں اور نہ میں جواب دیجیے گا۔ تو بھائی سوال آپ سے نکلیں گے کہ آپ کو 100 کنٹل کا بول بتا دیں۔ آسان جواب ہاں یا نہ۔ ابھی ہمارے شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ جمال اختر صاحب پڑھ رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی دھوپ کی کہیں سے آواز آ رہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اور ادھر ایسا معلوم ہو رہا تھا کسی کا جنازہ اٹھا گیا۔ میلاد ہے، میلاد میں چیخو چلاؤ سبحان اللہ بولو رحمت اللہ بولا کرو، یہی آپ کا بے شک۔ کان سے سن کر کان کی صفائی کری بے شک۔ اور زبان سے بول کر زبان کی صفائی کری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں سامنے نہیں ہونا چاہیے، سائڈ میں ہونا چاہیے، لیکن اب بیٹھ گئی کوئی بات نہیں۔ یہ بھی بہت اچھا سن رہے ہیں۔ ان کے سننے کا تو کوئی جواب ہی نہیں رہتا۔ یہاں تو بہت شانت ہم دیکھ رہے ہیں، تو اور کہیں جاؤ تو تقریر کم ہوتی، کٹک کٹک کی آواز آتا ہے۔ اور اگر جھگڑا ہو گیا تو یہ آپ جان لیجیے 2 منٹ میں 7 خاندان صاف۔ 2 منٹ میں 7 خاندان صاف۔ وہ میں کیا بتاؤں جس کی شادی ہوئی ہوگی وہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں یہ بھی کیا ہوتا ہے۔ ہوم منسٹر بگڑ جائے تو دیش بگڑ جاتا ہے۔ اور گھر کی ہوم منسٹر کون ہے؟ بیوی ہوم منسٹر ہے۔ ایک آدمی تھا، مجاز بنا ایک آدمی تھا اپنی بیوی سے بہت پریشان رہتا تھا، بہت ہر دم پریشان۔ ایک دن اس کی بیوی کو چکر آ گیا، بے ہوش ہو گئی۔ تو جب اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی تو سوچا یار چانس گولڈن چانس ہے، سبحان اللہ۔ موقع بہت اچھا ہے، چانس بہت اچھا ہے، فل فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ ایسا چانس ملے یا نہ؟ گیا گاؤں میں چکر لگایا، کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔
میری بیوی کا انتقال ہو گیا، بلا لایا 10 لوگ کو، کفنا افنا دیا، نہلا ولا کے کفنا افنا دیا اور لے کے چلے کہاں چلے؟ جنازہ لے کے چلے قبرستان کی طرف۔ لا الہ الا اللہ ہم نے بولے سلام لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اچانک بجلی کے کھمبے سے کھٹیا ٹکرا، بجلی کے کھمبے سے وہ جو چٹیا تھی کھٹیا تھی اور ٹکرا گئی، بیوی اس کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ سبحان اللہ۔ ایسے نہیں ملا کے بیٹھا جاتا کہ ہم پڑھتے چلا جائے۔ ارے بھائی مقرر اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ جس کو رونا ہے اسے بھی ہنسا دینا، جو ہنسے اسے رلا دے اسی کو مقرر کہا جائے۔ مقرر آسان سمجھو نا، نہ جانے کتنا سال آلو اور بھانٹا کی سبزی کھانی پڑتی ہے، جب مقرر تیار ہوتا ہے سال میں 100 بچے جب فارغ ہوتے ہیں تب اس میں ایک مقرر بنتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ اور آپ لوگ شانتی سے بیٹھے، مجلس جو طریقے سے ہوتی ہے، اتنے نوجوان ہیں، اتنے نوجوان میں اگر نچنیاں ناچتی تو آج یہاں پیسے کی بارش ہو جاتی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھو اور سوچو، لوگ جب ایسی محفل میں جانے کا پلان کرتے تو بیوی کو پھیٹا مار کے اس کا پیسہ چھین کے چلے جاتے۔ وہ جو کرتے ہیں ان کو اچھی سے معلوم ہے، کیونکہ بیوی جانتی ہے کہ ناچ دیکھنے جا رہا ہے تو پہلے سے انتظام کر لیتی ہے، پیسہ جمع رکھتی ہے، اگر شوہر کو معلوم ہے تو شوہر ہوتا ہے، عادت بیوی اچھے سے جانتی ہے کہ آج ناچ دیکھنے جائے گا، پیسہ پھسلا جمع اور کہیں گا پیسہ دے دو پیسہ دے دو، تو وہ ہوشیاری کرتی ہے، آدھا پیسہ نکال کے الگ رکھ دے گی اور 10 روپے الگ رکھ دے گی، اور اس کے مطلب کا اگر نہیں ملا تو بیٹھا نکل جائے گا۔ یعنی ناچ دیکھنے جاتے تو پیسہ زیادہ لے کے جائیں گے، ہم ملا کے جائیں گے تو خالی پیسہ دینا ہے۔ چلو سمجھے چلاؤ، الٹا ہے، ناچ میں پیسہ دو گے وہ پیسہ نچنیا تک رہ جائے گا۔ ہمیں عالم اور شاعر کی طاقت دیکھو، کسی مرد کے ہاتھ میں، کسی عالم دین کے ہاتھ میں پیسہ دو گے رب تک پہنچ جائے گا۔ یہ ہوتا ہے، ابھی مت سمجھے گا کہ ہم بولے الحمدللہ پیسہ بہت بار ملتا ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارے پڑوسی لوگ آپ ہیں، اس لیے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اتنا بات سن لیجیے، میرے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پیسہ 2 طریقے سے خرچ ہوتا ہے، ایک پیسہ ہوتا ہے جو آرام کام میں انسان خرچ کر دیتا ہے، ایک پیسہ ہوتا ہے جسے پان کھا کے خرچ دیتا ہے، ایک پیسہ ہوتا ہے جسے شراب میں اڑا دیتا ہے، ایک پیسہ ہوتا ہے جسے نشے میں اڑا دیتا ہے، ایک پیسہ ہوتا ہے جسے رنگیوں کو دے دیتا ہے، ایک پیسہ ایسا ہوتا ہے جو بازار میں خرچ کر دیتا ہے۔ یہ سارے پیسے جہاں جہاں خرچ کیے گئے وہیں رہ گئے۔ پیارے آقا کا فرمان سن لو، میرے پیارے آقا فرماتے ہیں ارے کون کا خوش نصیب وہ نہیں ہے جو چھڑکے سے چڑھنے لگے، کون کا خوش نصیب وہ نہیں ہے جو محلوں میں رہنے لگے، کون کا خوش نصیب وہ نہیں ہے جو اپنے مکان کو صحیح سے بنا لے، کون کا خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کے گھر میں بچہ کو سنچار کرنا چاہتے، کون کا خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو اپنے گھر میں رکھا شاہوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ارے بندہ خوش نصیب ہوا ہے جو بچے کی پیدائش میں میری میلاد کو رکھا اور بسا دے، بسایا تو جنت مل گئی، ایسا کو خرچ کیا جس نے گھر والوں کو جنت مل گئی۔ چلو گا اچھا یہ بتائیے بند پڑا رسول دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو ہماری بولے سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری ایک عادت ہے، مثال کے طور سے کوڈ سمجھ لیجیے، ہم جب بولیں گے تو آپ کو چپ رہنا ہے،
اور ہم جب چپ ہو جائیں گے تو آپ کو بولنا ہے، بے شک سبحان اللہ ہم مسکرا کے چپ ہوں گے تو سبحان اللہ بولنا ہے، اور خوشیا کے چپ ہوں گے تو نعرہ لگانا ہے۔ تقریر کرتے بھی ہے، تقریر سننے کے لیے ہم بتاتے بھی کیسے سنی جاتی ہے، یہ ضروری ہے، خالی تقریر کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارے چاچا پڑھتے چلے کہ سنانا جان رہا ہے لینا نہیں جان رہا ہے، یہ سنا رہے تھے لینا نہیں جانتے۔ اگر کوئی بھاگلپور سائڈ کا شاعر ہوتا یا جھارکھنڈ کا ہوتا ہر کسی کے جیب سے نکلوا لیتا، لیکن ہمارے ساتھ سناتے اچھا نام ہے، ان کو اللہ نے آواز عطا فرمائی ہے، آپ سنتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا سنتے چلے جا رہے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں خود تیار ہو جاتے ہیں لوگ۔ جیسے شادی کے بارے میں ایک بار پلان کرنا، ایک لڑکا تھا، اس کے باپ نے کہا بیٹا میں ایک عالم دین ہوں، میں ایک عالم دین ہوں، تم میرے بیٹے داڑھی رکھ لو ورنہ بہت میری بدنامی ہوتی ہے۔ بیٹے نے کہا ماڈرن زمانہ کیا ویری زمانہ ویری ایڈسا مطلب زمانہ چل رہا ہے، اس میں اگر ہر داڑھی رکھ لیں گے میری شادی نہیں ہوگی، آپ کیا کریں؟ ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اس لیے اب کچھ کرنا پڑتا۔ بولا کیا؟ بولا آپ چکنا کرنا پڑتا ہے، چکنا رکھو تو پھر کہیں گے ہاں لڑکا ہے، ہمیں چکنا کر دے تو ہینڈسم ہو گیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں سمجھے سے اتنا خوبصورت عالم دین ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک جس کے چہرے پر داڑھی ہو اتنا خوبصورت کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور دوسرا چیلنج سماپت کر لو، پوری بھارت کو کھنگال لو، اپنے گاؤں میں جا کے دیکھ لینا، علاقے کا جو ہے نظر لے لینا، کتنی خوبصورت عالم کی بیوی ہوتی کسی کی نہیں ہوتی۔ بے شک سبحان اللہ کسی سے پوچھ لینا، بتاؤ عالم کو داڑھی ہے اس کی بیوی خراب رہتی کا سب سے اچھی رہتی، کیوں؟ کیونکہ عالم کسی سے خراب نہیں ہوتا ہے۔ کہا زمانہ ہے عالم کی شادی نہیں ہوئی، کوئی لڑکی شادی نہیں کرنی گئی، اس عمر زیادہ ہو گئی۔ باپ نے کہا میں عالم ہوں، بیٹا شادی رکھ لو، ایک میں مشورہ دیتا ہوں۔ کہا کیا مشورہ دو گے؟ کہا مشورہ یہ دے رہا ہوں داڑھی رکھ لو، شادی میں جیسے ہو۔ کہا یہ سب گیا بنائی کو سنا، یہ زمانہ گیا، اتنا ہی سنانا ہے تو جاؤ گاؤں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو داڑھی رکھا دو، اور اپنا پلان آگے لے چلو۔ اگر بھارت میں سب کو داڑھی رکھی جائے تو لڑکے جائے۔ ہم اسلام کو اتنا کمزور سمجھے، اسلام پہ عمل کر کے تو دیکھو، بے شک سبحان اللہ بے شک اسلام پہ عمل کر کے دیکھو، تم خود ڈوبے ہوئے ہو، تم خود ڈوبے ہوئے ہو، تم خود کمزور بنے ہوئے ہو۔ اگر سارے اسلامی لڑکے یہ مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر لے تو کسی پاگلوں کو ملنے وہ طاقت نہیں ہے، تو مصطفیٰ کی سنت میں طاقت ہے۔ مصطفیٰ کی سنت میں ہر نوجوان اگر عمل کر لے، داڑھی رکھ لے، ہمیں لڑکیاں جائیں گی کہ جانا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک حق ہے جملہ سمجھ میں آیا؟ بے شک نہیں آیا سمجھ میں؟ یہ مصطفیٰ کی سنت تو وہ بہت پریشان تھا، جیسے لے کے جنازہ کر رہا تھا کہیں کھمبا سے ٹکرائی چرپیا کھٹیا، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، اور جب اٹھ کے بیٹھی تو چھوڑ چھوڑ آگے سے بھائی بھوت بن گئی، اور اس کو ٹینشن ہوا۔ وہ تو حقیقت جانتا تھا نا بیوی کو ہماری بیماری ہے، اس کو ٹینشن اٹھا جانا، اب کا گھر اٹھا کے لے گیا، اس دن صحیح کچھ دن کے بعد میں سچ مچ مر گئی تو گاؤں میں گیا، بلانے ایک بار گیا تو گاؤں والے نے جھوٹ بول رہا ہوگا کہیں پھر نہ بھوت بن جائے، دوبارہ گیا ہاتھ پر جوڑا تو گاؤں والے آئے، اور جب گاؤں والے آئے لے کے چلے تو پہلی بار میں کلمہ پڑھوا رہا تھا، پہلی بار میں لا الہ الا اللہ پڑھوا رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا، رو رہا تھا، چلا چلا کے کلمہ پڑھوا رہا تھا، اور جب دوسری بار جنازہ لے کے چلے تو کہا کھمبا بچا کے، کھمبا بچا کے۔ پبلک پریشان، بھائی یہ پہلی بار جو کلمہ پڑھ رہا تھا اس کو کیا دورہ لگ گیا ہے، کھمبا بچا کے
खंभा बचा के ये क्या बोल रहा हूँ? तो लोग क्या करे? कहा हमें सब कलमा पढ़ रहे हैं, तू बोला खंभा बचा के। खंभा बचा के क्या है? नहीं समझो कि चुप रहो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। क्या आप बीबी से मोटर लगता है, हम अंदर से बहुत खुश है। खंभा बचा के क्या मामला क्या है? बोल। कहा तुमको मालूम नहीं, अगली बार जब बीबी का जनाजा हमारे जा रहा था, सारा काम बिगड़ा हुआ इस खंभे का है। इस खंभे से न बीबी का चारपाई चल रहा थी, न बीबी उठ के बैठ गई। उस दिन और सोचना पड़ गया, लग रहा कि दोबारा न टकरा जाए। ऐसे ऐसे लोग बीबी से डरने वाले हैं।